اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ 25واں پارہ جی، 24 پاروں کا خلاصہ ہو گیا۔ آج ہمارے پاس ہے پارہ نمبر 25۔ شروع کریں، چلیں جی، اللہ کا نام۔ درس قرآن کریم، پارہ نمبر 25واں تعارف، ٹھیک یہ۔ اب اس میں ہمارے پاس کتنے حصے ہیں جی؟ دیکھتے ہیں جی، 5 حصے ہیں۔ اس میں 5 حصے ہیں۔ اب اس میں کام ہو گیا ذرا مشکل، 1 2 3 4 اور 5، ٹھیک ہو گیا۔ ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا اور 5واں۔ 5 حصے۔ 5 حصے میں پہلا کیا ہے کہ بقیہ حصہ ہے جی الف لام میم سجدہ کا۔ الف لام میم، سورہ الف لام میم سجدہ کا بقیہ حصہ، ٹھیک ہے۔ یہ 41 نمبر کی سورت تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس ہی سورہ شورا۔ سورہ شورا یہ 42 نمبر کی سورت ہے اور اس کا مکمل تذکرہ ہے۔ اچھا، ایک دیکھیں یہ شورا ہے اور ایک شعراء ہے، شعراء شاعروں کی، وہ ہے جی 26 نمبر کی سورت جس کو ہم دیکھ کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے شورا، یہ 42 نمبر کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مکمل ہے۔ تیسرا سورہ زخرف، سورہ الزخرف، یہ آئے جی 43 نمبر کی، اس کا بھی مکمل ذکر ہوگا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ہے جی سورہ دخان، سورہ الدخان، دھوئیں کو کہتے ہیں نا دخان، سورہ دخان، یہ کتنے کی؟ 44، اس کا بھی مکمل ذکر ہے۔ اور آخر میں سورہ جاسیہ، سورہ الجاسیہ، یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے، یا بلکہ دو باتیں اس میں، یہ مکمل ہے میرے خیال میں۔ چلو دیکھ لیں گے اگلی یہ پارہ جب دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سورہ جاسیہ مکمل ہے یا کچھ ہے۔ اچھا جی، شروع سے آتے ہیں جی۔ پہلے ہمارے پاس آگے جی کیا؟ سورہ الف لام میم، الف لام میم ہاں میم سجدہ، یہ ہے ہاں میم سجدہ۔ اس میں جی کتنی؟ 2 باتیں ہیں، ٹھیک۔ پہلی بات ہے جی کیا کہ قیامت کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی بات قیامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ذکر آیا ہوا ہے کہ کیا ہے کہ جی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، دوزخ کی آگ میں ان کو ڈالیں گے اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کافر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں یعنی حقیقت نہیں بتائی، یعنی اپنے وہ لوگ جن کی وجہ سے وہ گمراہ تھے، وہ ان کا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر آ رہا ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 27 سے 29، آیت نمبر 27 سے 29، یہ قیامت کا ذکر آ رہا ہے ان باتوں کا، ٹھیک ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 27 سے 29۔ دوسری بات اس میں ہے جی کیا؟ دوسری بات اس میں توحید ہے، توحید، وحدانیت اللہ کی۔ توحید کیا ہے؟ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں نے دن رات، سورج چاند ستارے، یہ سارے اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ تم چاند کو سجدہ کرو، بلکہ سجدہ اس رب کے سامنے کرو جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذکر آگے جی کس میں؟ نا یہ اس کا توحید کا ہے۔ دوسرا یہ ذکر آگے آیت نمبر 37 سے
آیت نمبر 37 ٹو کتنا 40 40 تک اس کا ذکر آ گیا ہے. کون سے سر؟ اچھا جی، ہاں بیچ میں یہ معاملات لگے رہتے ہیں. چلو بہرحال اللہ پاک خیر کرے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کیا؟ حامیم سجدے کی 40 نمبر کی صورت. ٹھیک ہے، اب دیکھو یہ یہاں پہ بات ہمارے پاس ختم نہیں ہو رہی. اس میں اگر ہم آیت نمبر 45 پہ جائیں 53 پہ جائیں نا، آیت نمبر 53 پہ، تو اس میں اللہ پاک نے ایک بہت بڑی اور بہت بھاری آیت رکھی ہوئی ہے. کیا ہے جی؟ سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53. اللہ پاک فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم ان کو آفاق عالم میں اپنی نشانی دکھائیں گے اور خود ان کو ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے. یعنی جتنی بھی آج سائنس کی انوینشنز ہو رہی ہیں نا، جتنا بھی سائنس کا اسٹیبلشڈ نالج ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ ایک آیت نے اس سب کو کیا کر دیا؟ روند کے رکھ دیا اپنے پاؤں کے نیچے. جو ہے تو وہ کیا کیے ہوئے پوری سائنس کو اس ایک آیت نے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو آفاق عالم میں اپنی نشانی دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور خود ان کو ان کی ذات میں، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے. تو یہ آئے اس میں انشاءاللہ جب قرآن اور سائنس کو میں ٹچ کروں گا تو اس میں پوری ڈیٹیل میں بات ہوگی. ٹھیک ہو گئی جی. دوسری بات ہمارے پاس آ گئی جی سورہ شورا. اس میں 2 باتیں، سورہ شورا میں 2 باتیں ہیں. کون کون سی؟ شورا، اچھا 42 نمبر کی صورت ہے. اس میں وحی اور رسالت، وحی اور رسالت کا ذکر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح پیچھے جو بھی انبیاء پیغمبر آئے ان کو وحی کی جاتی اور رسالت ان کو رسول بنا کر بھیجا جاتا. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ رسول بھیجتا ہے. اسی طرح آپ کیا ہے، ان لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ لوگ ان کو زیادہ وہ نہ کریں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اسی طرح عربی میں قرآن نازل اسی لیے کیا تاکہ یہ لوگ اس کو سمجھ سکے. 12 یہ سارا ذکر آئے ہوئے ہے جی آیت نمبر 3 سے آگے. آیت نمبر 3 سے آگے چل رہی ہے بات. کس میں؟ سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 3 سے آگے وحی اور رسالت کا ذکر ہے. دوسری بات، مومنوں کی 8 نشانیاں. مومنوں کی 8 نشانیاں یہ کس میں آئی ہوئی ہیں؟ سورہ شورا میں. 8 نشانیاں کیا ہے؟ صرف یہاں پہ بتا رہا ہوں، آیت نمبر لگا دوں گا. اچھا، توکل کرتے ہیں اللہ پہ، گناہوں سے بچتے ہیں، غصے میں معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، باہمی مشورے سے کوئی کام کرتے ہیں، سخاوت یعنی سخی ہوتے ہیں، اور ظلم کا بدلہ مناسب طریقے سے لیتے ہیں. یہ ہے جی آیت نمبر 23 سے آگے. آیت نمبر 23 آن ورڈ یہ ہمارے پاس آگے جی. کیا؟ آیت نمبر 23 میں کس چیز کا ذکر؟ مومنوں کی 8 نشانیوں کا ذکر. 8 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، بہرحال یہ اس میں ہمارے پاس ذکر. آیت نمبر 23. کتنی باتیں تھیں؟ 2 باتیں. 2 باتیں ہو گئی. 1 2. سورہ زخرف مکمل 43 نمبر کی صورت. اس میں کہہ رہے جی کیا ہے؟ کتنی باتیں ہیں جی؟ اس میں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ یہ باتیں اس میں دی ہوئی ہیں جی. کتنی؟ سورہ زخرف میں 2 باتیں ہیں. دیکھو صورتیں کم ہوتی جا رہی ہیں نا، تو چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، کم نہیں چھوٹی آیتوں کے لحاظ سے، تو اس وجہ سے اس میں باتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا جی 2 باتیں. نمبر 1 توحید. پھر توحید آ گیا. توحید. اب یہ آخر میں کنکلوژن جب میں کروں گا نا 30ویں پارے میں انشاءاللہ، 30واں پارہ کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پورے 30 کے 30 سپاروں میں سے ہمیں حاصل کیا ہوا ہے، کون کون سی چیزیں حاصل ہوئی ہیں، اس میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ توحید کا ذکر کیا؟ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 1 سے کہاں پہ؟ آیت نمبر 1 سے لے کر جی 15 تک یہ اس میں ذکر آئے گی جی توحید کا. کیا ہے جی؟
قرآن عربی زبان میں نازل کیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح لوح محفوظ میں قرآن کو جو ہے تو لوح محفوظ میں وہاں سے ہم نے اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پہلے بھی ہم نے نبی بھیجے، تم سے زیادہ زور والوں کو ہم نے کیا کیا، ہلاک کیا۔ زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، پانی نازل کیا، جوڑے بنائے وغیرہ وغیرہ، سارا یہ آ رہا ہے نمبر 1 سے لے کر 15 تک، پوری مفصل ڈیٹیل ہے۔ دوسری بات، 2 باتیں ہیں نا، اچھا جی، زخرف میں 2 باتیں۔ دوسری بات پھر رسالت، رسولوں کا بھیجنا۔ اس میں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ پیچھے ہم نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ذکر ہے جی کہاں پہ، وہ آ رہا ہے جی آیت نمبر 26 سے 56 تک، آیت نمبر 26 سے 56، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہے جی کہاں پہ، آیت نمبر 56 سے آگے، آیت نمبر 56 سے آگے، ٹھیک۔ کسی نے اگر دیکھنا ہو تو اس کو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتا ہے جی۔ چوتھی بات، سورہ دخان، یہ آگے جی ہمارے پاس، یہ کون سی، 44 نمبر کی، اس میں بھی 2 باتیں ہیں، 2 باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نہیں کوئی ڈیزائن خراب ہو رہا ہے نا۔ یہ 2 باتیں کون سی ہیں جی، لیلۃ القدر کے فضائل۔ پہلی، لیلۃ القدر کے فضائل۔ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں، آخری عشرے میں جو رمضان کے ہمارے پاس طاق راتوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیلۃ القدر کے فضائل، مبارک رات میں اس قرآن کو اتارا، اشارہ کیا گیا ہے، ہم ڈرانے والے ہیں اس قرآن کی وجہ سے، ہم ہی رسول بھیجتے ہیں، اور یہ جو ہے تو اتنی باتوں کے باوجود بھی یہ کفار یا یہ نہ ماننے والے کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ذکر آ رہے جی آیت نمبر 3 سے آگے، آیت نمبر 3 سے آگے بات چل رہی ہے، کس میں، سورہ دخان 44 نمبر کی سورت اور آیت نمبر 3 سے آگے۔ جنت اور دوزخ کے مناظر، جنت اور دوزخ کے مناظر بتائے ہوئے ہیں کہ جنت کا منظر کیسے ہوگا، دوزخ کا منظر کیسے ہوگا۔ جنت کا منظر تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ آمنے سامنے جنتی بیٹھی ہوئی ہوگی، جس طرح کی ان کی طبیعت ہوگی، جس چیز کی طرف دل ہوگا وہ ان کی طرف حاضر ہوگا، ٹھیک ہے، نہریں ہوں گی، یعنی عیاشیاں کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے تو دوزخ کے مناظر، جب آسمان کیا کر دیا جائے گا، قیامت کا ذکر کہ آسمان دھواں چھوڑ دے گا، ان لوگوں کو عذاب آ گھیرے گا، اس سے کیا ہو جائے گا جی، آفت میں ہم ان کو پکڑ لیں گے، یقیناً بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں آ رہی ہیں آیت نمبر 10 سے آگے، آیت نمبر 10 سے آنورڈ یہ ذکر آ رہی ہے ان کے جنت اور دوزخ کے مناظر بتائے گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا آخری بات سورہ جاسیہ، اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں گے، میں اس میں یہاں پہ شک میں ہوں کہ یہ مکمل ہے یا اس کا ابتدائی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ مجھ سے وہاں پہ جب میں لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں نہیں، یہ ہو سکتا ہے مکمل ہو یا ہو سکتا ہے یہ ابتدائی حصہ ہو۔ یہ جب نیا پارہ نمبر 26 میں آئے گا پھر پتہ چلے گا، اگر سورہ جاسیہ سے اگلی صورت آئی تو پھر یہ مکمل ہوگی۔ چلو بہرحال جی دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پھر وہی توحید آگے جی، آسمان اور زمین میں نشانیاں، رات اور دن کے بدلنے میں اللہ کی نشانیاں، زمین کو اس نے موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی یہ بہار اب آ رہی ہے نا، یہ دوبارہ زندہ ہو رہی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ سب کچھ تابع ہے، جو کچھ بھی ہے یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 سے آگے بات چل رہی ہے، آیت نمبر 2 سے آنورڈ، یہ کس میں، سورہ جاسیہ میں، سورہ نمبر 45۔ پہلی بات۔ دوسری بات اس میں اس نے دی ہوئی ہے جی قیامت۔
ٹھیک، قیامت کا ذکر پھر آ گیا، صاف صاف دلیلیں دے کر بھیجا، لیکن پھر بھی ان لوگوں میں اختلاف جاری رہا، میری بات کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں قبول کیا۔ قیامت والے دن اللہ کہہ رہا ہے میں خود ان میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ کہے گا کہ کس کی بادشاہی ہے آج، کہاں ہیں تمہارے وہ مشرک، کہاں معبود جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے تھے؟ ٹھیک ہوگی جی، اللہ کی آج بادشاہی ہے، ہر امت گھٹنوں کے بل، ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل کیا ہوگی؟ گری ہوئی ہوگی، اور تمہیں تمہارے اعمال دکھائے جا رہے ہوں گے، اور ساتھ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ یہ آیت نمبر 17 سے آگے ذکر ہے جی، آیت نمبر 17 سے آنورڈ یہ تھا ہمارا پارہ نمبر 25 کے سے۔ اب دیکھو اب تک جو میکسیمم ہمارے پاس جو حصے بن رہے تھے نا وہ 4 تھے، اس میں 5 ہو گئے، 1 2 3 4 5۔ یہ انشاءاللہ آگے جب 26ویں پارے پہ جائیں گے تو ہمیں بات کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔